السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یا مدہ کا بیان، جس میں ہم لوگ اجرا، ہجے اور رواں کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہاں تک اجیبو تک کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے شروع کریں گے اور آخر تک پورا مکمل ہجے، رواں اور اجرا بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ ہے لفظ یواری۔ کیا ہے؟ یواری۔ تو پہلا حرف دیکھیں گے، یا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اسے جلد ادا کریں گے، یا پیش یو، واو الف زبر وا، را یا زیر ری، یواری۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ پہلا جو لیٹر ہے، پہلا جو حرف ہے یا، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش کی حرکت ہے، لہٰذا اسے ہم جلد ادا کریں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا۔ اگر آپ کھینچ دیں تو غلط ہو جائے گا، وہ واو مدہ کا قاعدہ میں چلا جائے گا، تو کھینچنا نہیں ہے۔ تو پہلا جو لیٹر ہے یا، وہ ادا ہو گیا یو۔ آگے چلیں گے وا، تو یہاں پر دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ الف ہے، الف ہے نا، جو کہ خالی ہے، اور اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو الف مدہ کا ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ تعریف کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ الف خالی سے پہلے جو لیٹر ہو، جو حرف ہو، تو یہاں پر واو حرف ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو الف مدہ ہو گیا۔ تو الف مدہ کو کس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کھینچیں گے، جیسے کہ واو الف زبر وا، اس کے بعد را یا زیر ری، یہاں پر بھی ہم کھینچیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے یا مدہ کا قاعدہ، یہ ہے یا ساکین، اور یا ساکین سے پہلے زیر، تو ہو گیا یا مدہ، اسے بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے بقدر۔ اب یہاں پر اگر ہجے کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ یا پیش یو، واو الف زبر وا، را یا زیر ری، یواری۔ اب اجرا کس طریقے سے کریں گے؟ یو یا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے یو۔ وا الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یوا، یوا۔ سمجھ آ رہی؟ یو کا نہیں کھینچ رہے، وا کو کھینچ رہے، یوا۔ آگے ری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یواری۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یوواری، کیا پڑھتے؟ یوواری، تو یو جو پڑھتے نا، آواز کیا ہو گئی؟ مجہول ہو گئی، اس سے بچنا ہے، یو نہیں پڑھنا، یو، یو یا پیش یو، یوواری۔ تو یو میں غلطی ہوتی ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یا پیش یو نہیں پڑھنا ہے، یو پڑھنا ہے، یو، یو، یا پیش یو، یا پیش یو، اس طریقے سے۔ آگے واو میں تو کچھ غلطی نہیں ہوگی، بس کھینچنا ہے۔ اچھا، ری میں بعض اوقات را کو لوگ موٹا کر دیتے ہیں، تو یہاں پر را موٹا نہیں ہوگا بلکہ باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اگر کوئی پڑھے یواری، یواری، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ را اس میں موٹا ہو جا رہا، ہمیں را کو باریک رکھنی ہے،
युवारी, युवारी, युवारी। समझ आ रही? तो एक जो लफ्ज़ है युवारी में तो कितनी चीज़ों का ख्याल रखना है आप खुद समझ ले। आगे चलते हैं, लफ्ज़ है मफातीहु। तो यहाँ पर देखेंगे मीम ज़बर मा, फा अलिफ ज़बर फा, मफा, ताया ज़ेर ती, मफाती, हा पेश हु, मफातीहु, मफातीहु। कहाँ पर खींच रहे हैं? फा में और ती में। मीम को भी हम जल्द अदा कर रहे हैं और हा को भी जल्द अदा कर रहे हैं। मीम के ऊपर ज़बर है इसलिए जल्द, हा के ऊपर पेश है इसलिए जल्द। फा को हम क्यों खींच रहे? क्योंकि ये अलिफ मद्दा का कायदा है। ती को हम क्यों खींच रहे? क्योंकि ये या मद्दा का कायदा है। ठीक है, ये समझ आ गई। अभी हिज्जे, रवा और इजरा भी करेंगे, लेकिन पहले ये समझे। हा, ये क्या है? हर्फ क्या है? हा, 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 हा। इसकी खूब मश्क करें। बाज़ औक़ात लोग इसे क्या पढ़ते हैं? मफातीहु, मफातीहु। हु जो पढ़ते हैं ना, हु, तो हु पढ़ना गलत है। हु पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं वो इस हा को इस हा से तब्दील कर देते हैं। ये जो आखिरी में जो हा है ना, उससे तब्दील हो जाता है। तो इस हा को कैसे अदा करना कि हलक से एक हवा किसी आएगी। ठीक है, कैसे? हा, 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 इस तरीके से। मफातीहु, मफातीहु, इस तरीके से अदा करना है। अच्छा, अब इसका देखेंगे हिज्जे और इजरा। मीम ज़बर मा, फा अलिफ ज़बर फा, ताया ज़ेर ती, हा पेश हु, मफातीहु। अब इजरा करते हैं। मा मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे मा, फा, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे मफा ती, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे मफाती, हु हा के ऊपर पेश की हरकत है। पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचे। जैसे मफातीहु, मफातीहु, मफातीहु। माँ को नहीं खींचा, हु को भी नहीं खींचा, फा और ती में खींचना है। समझ आ गई? अच्छा, ये जो ज़बर ज़ेर पेश है ना, उसमें जब हम बोलते हैं ना कि जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ हमें ज़ेर और पेश का जब इजरा करेंगे तभी कहना है। ज़बर में ये लाइन नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़बर पहले भी हम मारूफ ही पढ़ते थे और अभी भी हम मारूफ ही पढ़ते हैं। मजहूल और मजहूल की जो गलती है ना, वो ज़ेर और पेश में होती है। इसीलिए ज़ेर और पेश का जब इजरा करेंगे तो ये लाइन क्लियर बोलना है कि मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे। समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये क्या है? राज़िकीन। पहला देखें क्या है? रॉ, अलिफ मद्दा, यहाँ पहला खींचना है। उसके बाद ज़ाज़ेर ज़ी, इसे नहीं खींचेंगे। उसके बाद क़ाफ या ज़ेर क़ी, इसे खींचना है। उसके बाद नून ज़बर ना, इसे नहीं खींचना। तो फ़र्क समझ आ रही? पहले खींचना है, फिर नहीं खींचना है, फिर क़ी में खींचेंगे, फिर नून में नहीं खींचेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका ये देखें कि रा के ऊपर क्या है? ज़बर आ गया, तो इस रा को पुर करके भी पढ़ना है, तो पुर का भी ख्याल रखना है। ठीक है। अब इसका हिज्जे करते हैं और इजरा करते हैं, गौर से सुने। रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, नून ज़बर न, राज़िकीन, राज़िकीन। समझ आ रही है? राज़िकीन, ज़ी
क़ीना, जी को जल पड़ रहे, की में खींच रहे, ना को फिर जल पड़ रहे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखना है, लोग पढ़ते हैं राज़िकीना, तो ये काफ क्या हो गया, दूसरे काफ से तब्दील हो गया ना। तो हर्फ की तब्दीली मतलब माना चेंज। तो कुरान में किसी भी हर्फ को किसी भी हर्फ से तब्दील नहीं करना। अगर नहीं निकलता है उसकी खूब मश्क करे, मश्क से हर चीज़ आती है। तो हर्फ की भी अदायगी के लिए, सही अदायगी के लिए उसका मश्क करना ज़रूरी है। तो ये जो हर्फ है क्या है, क़ाफ 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 क़ाफ, खूब इसकी मश्क करे, क़ाफ क़ाफ, इस तरीके से। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात लोग जब पढ़ते हैं राज़िकीना, तो क़ाफ जो है काफ से तब्दील हो जाता है, तो इसकी खूब मश्क करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हिज्जे तो समझ आ गया आपको कैसा करना है। अच्छा, इजरा किस तरीके से करना वो देखें। रा, अलिफ वाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे रा, पुर करते हुए रा। जी, जा के नीचे जेर की हरकत है, पहले हरकत के साथ बोलेंगे, जी जा के नीचे जेर की हरकत है, इस तरीके से। यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से बोला, रा अलिफ खाली से पहले जबर है, समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी, जा के नीचे जेर की हरकत है, जी जी, सख्त आवाज निकालेंगे, ठीक है, और सिटी की तरह, जी जी जी, जा के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचे, जैसे रोजी की, या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे राज़िकी। ना नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे राज़िकीना राज़िकीना राज़िकीना। समझ आ गई। अच्छा, अब नीचे आ जाए, ये क्या है, इबादी, क्या है, आइन जेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, दाल या जेर दी, इबादी। इसमें क्या हमें गौर करना है, आइन, हर्फ आइन को जल्द अदा करेंगे क्योंकि इसके नीचे क्या है, जेर है। अच्छा, सेकंड में आ जाते हैं, अलिफ मद्दा है, इसे खींचना है, बा अलिफ ज़बर बा, खींचना है, दाल या जेर दी, इबादी। अच्छा, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, हर्फ की अदायगी में आइन नहीं निकलता, पढ़ते हैं इबादी, क्या पढ़ते हैं, इबादी, गोया आइन हमजा से तब्दील हो गया, तो आइन निकालेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइन 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 जेर ई, आइन जेर ई, आइन जेर ई, इस तरीके से खूब मश्क करें। उसके बाद बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या जेर दी, इबादी। पहला अलिफ मद्दा है ये, और ये है या मद्दा। इजरा देख लें, ई आइन के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे ई। बा अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे ईबा दी, या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे इबादी इबादी इबादी। समझ आ रही है, इनको जल अदा कर रहे, मारूफ रखनी है आवाज, और बा और दी में खींचेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे वाला जो लफ्ज है वो है क्या, आज़ाबी। ठीक उसी तरह आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, बा या ज़ेर बी, आज़ाबी।
تو اس میں کیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہے نا عین نکالیں گے، اس میں بھی ہم نے بتایا کہ عین کے خوب مشق کریں، یہاں لیکن عین کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو عین زبر آ، اور ذا میں الف مدہ ہے، بی میں یا مدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو حرف ذال ہے اس میں بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں عذابی، تو یہ جو ہے نا زابی، اس طرح کا ساؤنڈ آنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذال کا جو حرف ہے ذال وہ چینج ہو جائے گا حرف زا سے، ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس طرح کا ساؤنڈ ذال میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو نا ثنایا علیہ کے کنارے سے سٹائے عذابی اور منہ اوپن کرے تو ذال ادا ہوگا۔ ذال کا مخرج سیکھے، مخرج بھی ہم نے بتایا ہے تو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، عذابی عذابی نہیں آ رہی نا سیٹی کی آواز، اگر کوئی پڑھے عذابی غلط ہو جائے گا کیونکہ ذال جو ہے حرف زا سے بدل گیا۔ بہرحال ذال کی ادائیگی سمجھ میں آ گئی، عذابی۔ اب ہجے تو سمجھ آ گیا، اب اجرا کس طریقے سے کرنا وہ دیکھیں۔ عین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے ذا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عذابی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عذابی عذابی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذال کی ادائیگی ذال 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 ایسا ادا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلے، آگے جو حرف ہے کیا ہے؟ تماثیلو، تو پہلا جو ہے تا نہیں کھینچیں گے، ماں کو کھینچنا ہے، سی کو بھی کھینچنا ہے، لو کو نہیں کھینچیں گے۔ اب اس کا دیکھیں ہجے، دیکھیں تا زبر تا، میم الف زبر ما، سا یا زیر سی، لام پیش لو، تماثیلو تماثیلو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں وہ دیکھ لے، اس کے بعد ہم اجرا کی طرف چلیں گے۔ یہاں پر تما تو ٹھیک ادا کریں گے، سا جو ہے نا سا، اس کو سین سے تبدیل کر دیتے ہیں، پڑھتے تماثیلو، کیا پڑھتے ہیں؟ تماثیلو۔ دیکھیے یہ جو ہے نا سا اور ذال کا مخرج ایک ہی ہے، اسی طریقے سے ادا ہوتا ہے دونوں، اور دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر سا میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے مطلب کہ سا سین سے چینج ہو گیا، سین جو حرف ہے نا سین، بسم اللہ میں جو سین ہوتا ہے نا اس سے چینج ہو جائے گا اگر اس ٹائپ کا ساؤنڈ آئے گا، تو اس ٹائپ کا ساؤنڈ سا میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو سا ہے نا حرف سا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تماثیلو 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 نہیں نہ آ رہا، اگر کوئی پڑھے تماثیلو تو غلط ہے، حرف چینج ہو گیا، تو اس کی خوب مشق کرے۔ اچھا اجرا کس طریقے سے کرنا ہے؟ تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے تا، ما، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تما، سی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تماثی، لو لام کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، جیسے تماثیلو تماثیلو، اگر لو کو کھینچ دے رہے تماثیلو تو غلط ہو جائے گا، اگر تا کو لمبا کر دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، تو دھیان میں رکھنا ہے تا کو نہیں کھینچنا ہے، لو کو بھی نہیں کھینچیں گے، کھینچنا کسے ہے؟ ماں کو اور سی کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیں نیچے، یہ ہے لفظ مقادیر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اس کا ہجے کر لیتے ہیں،
میم زبر ما، قاف الف زبر قا، دال یا زیر دی، را پیش رو، مقادیر، مقادیر۔ اب دیکھیں میم کو جلد ادا کرنا ہے، زبر ہے، قا کو کھینچیں گے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے ہمیں موٹا کر کے ادا کرنا ہے، یعنی کہ مقا 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 ایسا۔ اگر کوئی پڑھے مقا 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 ایسا تو یہ موٹا نہیں ہوا، تو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، منہ کو گول کر کے ادا کرنی ہے، مقا ہو گیا۔ آگے دی، دی میں کیا کریں، یا مدہ کریں، یا دیکھیں یا ساکین، اور یا ساکین سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ کر رہے، یہاں بھی کھینچنا ہے اور قا میں بھی کھینچنا ہے۔ آگے آ جائیں، را کے اوپر دیکھیں پیش ہے، را کو پر رکھنی ہے کیونکہ پیش آ گئی، اور جلد ادا کرنا ہے کیونکہ پیش کو جلد پڑھتے ہیں، تو سمجھ آ گئی کہاں پر کھینچنا، قا میں اور دی میں۔ اب دیکھیں ادا کس طریقے سے کرنا ہے، مقادیر مقادیر، را کو پر بھی رکھنا ہے، قاف کو بھی موٹا کر کے بولنا ہے، مقادیر۔ اب اجرا کس طریقے سے کرنا ہے وہ دیکھ لیں۔ ما میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ما، قا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مقا دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مقادی۔ رو را کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے مقادیر مقادیر مقادیر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں، کچھ کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر سے سمجھا دوں گی۔ آگے آ جائیں تو ہے کیا، اخیہ، یہاں پر دیکھیں ہم پہلے تو ہجے کرتے ہیں، حمزہ زبر ا، خایا زیر خی، ہا زیر ہی، اخیہ اخیہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے، زبر ہے تو جلد ادا کریں گے، خی میں کھینچیں گے، خواہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، خواہ تو خو یا زیر خی ایسے موٹا کر کے بولنا ہے، خو یا زیر خی، اور حاضر ہی، آخیہ۔ اب اجرا دیکھیں، آ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے آ، خی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اخی، ہی ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے اخیہ۔ نیکسٹ چلیں، یہ ہے لفظ بنیہ، اسی طریقے سے جیسے اخیہ پڑھا ہم لوگوں نے، تو بنیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے با، نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بنی، ہی ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے بنیہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بار اوپر سے میں پڑھتی ہوں، دیکھیں، دینی، فیہ، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی،
تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے رواں بھی پڑھ دیا ایک بار اوپر سے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ایفرٹ لگتا ہے سمجھانے میں، اور سب سے زیادہ جو نا محنت لگتی ہے وہ ہے اجرا کرنے میں، سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ تو محنت کو اپریشیٹ کرے اور ویڈیو کو شیئر کرے، سیکھے اور سکھائے اور اس عمل کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔